یا ساکن، کیونکہ یا کے اوپر جزم آ گئی ہے، اس کو ہم کہیں گے یا ساکن۔ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوتی تو ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا تھا، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کا نام ہم نے کیا لینا ہے، لین۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے اسے لین کہتے ہیں۔ تو لین کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کو نرمی سے ہم نے پڑھنا ہے، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا۔ جو کیسے پڑھیں گے، خو یا زبر خوئی، خوئی ہرگز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، خوئی۔ رو لام پیش رول، خیرل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، شروع کرتے ہیں آج کا ہم اپنا سبق، جس میں ہم نے سورہ بینہ کا شروع کیا ہوا ہے۔ روز ایک آیت پڑھتے ہیں، آج بھی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البینہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زیر ان، نون پہ گنہ کیوں کیا ہے، نون کے اوپر شد آ گئی ہے، 3 دندوں والی۔ نون اور میم پہ شد آ جائے تو نون اور میم پہ ہمیشہ گنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون لام زبر نل، انل۔ ہاں جی، ادھر پھر شد آ گئی ہے، یہ دیکھیں 3 دندوں والی۔ شد جس حرف پر بھی ہوتی ہے اس حرف کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں، اس حرف کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا نون لام زبر نل، لام پڑھا گیا، پھر لام زبر لا، نل لا، یعنی اس طرح پڑھیں گے۔ انل لام زبر لا، ان اللہ۔ ذال نرمی والا حرف ہے، اس کو نرم کر کے پڑھنا ہے، سختی سے بالکل نہیں پڑھنا۔ آگے یا کے اوپر جزم آ گیا ہے، جس کے اوپر یہ جزم آ جاتی ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ جب یہ یا کے اوپر آئے تو یہ یا ساکن ہوتی ہے، اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذال یا زیر دی، ان الذی۔ نون زبرنا، ان الذین۔ ہاں جی، آگے ہے الف۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا جزم لگ جائے تو اس الف کو الف نہیں بلکہ اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس الف کے اوپر حمزہ یعنی حمزہ کیسے بنا ہے کہ الف کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے، کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے اس الف کو ہم نے حمزہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جس حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جاتی ہے اسے بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما۔ یہ دیکھیں واؤ کے اوپر جسم ہے تو اب یہ واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون واؤ پیش نو، آمنو۔ واو زبر وا، عین زبر ع، وع۔ میم زیر می، وعمی۔ ہاں یہ دیکھیں کہ واؤ ہے، واؤ کے اوپر زبر زیر پیش یہ جزم شد کچھ نہیں لگا ہوا، اس لیے ہم نے صرف اس کو دیکھنا ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے
لام کو آگے لے کے جائیں گے صاد کے ساتھ جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وعامی لام صاد پیش لس، وعاملس صاد کے اوپر کھڑی ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. صاد کھڑی زبر صا، وعاملس صا. اب یہاں پہ لفظ جو جملہ ہے یہ تھوڑا زیادہ بڑا ہو جائے گا، اس لیے ہم نے اس کو ایک دفعہ علیحدہ کر دینا ہے. یہ جو الف اور لام آ جاتا ہے نا، جہاں بھی آئے گا تو آپ نے اگر بڑا جملہ ہے تو اس کو علیحدہ علیحدہ کر دینا ہے، اگر چھوٹا تو پھر آپ نے اکٹھا کر دینا. لیکن یہاں پھر جملہ تھوڑا پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہوگی، اس لیے ہم نے اس کو ایک دفعہ علیحدہ علیحدہ کر دینا ہے. صاد کھڑی زبر صا، لام زیلی صالی، حا کھڑی زبر حا، صالحا، تا زیر تی صالحاتی. ہاں جی، اس طریقے سے اگر ہم عاملس سو آگے توڑ کرتے پھر پیچھے سے ملاتے، اس لیے مشکل ہوتی تھی. میں نے اس لیے پہلے پڑھ کے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح ہمیں مشکل ہوگی، پھر ہم نے اس کو علیحدہ کیا ہے، پھر ہمیں ایسا پتہ لگا کہ اس طرح پڑھنے میں آسانی ہے. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، حمزہ پیش او، یہ دیکھیں الف کے اوپر پیش آ گئی ہے تو اس لیے اس الف کو ہم نے حمزہ بنا دیا ہے. یہاں پہ واو پہ پھر کچھ نہیں لگا ہوا، زبر زیر پیش یہ جزم کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی ہم نے بالکل نہیں پڑھنا. لا مد کھڑی زبر لا. ہاں جی، یہ بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے، ابھی پھر بتاتے ہیں کہ مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو، جیسے اولائی کا ایک کلمہ ہے، اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. اگر یہ حمزہ یہاں ہوتا، اولائی کا کے بعد ہوتا، تو اس کا مطلب تھا کہ حمزہ جو ہے وہ اگلے کلمہ میں ہے، اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا جدا ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ان کی صرف نام ہے، یہ مد متصل ہے اور وہ مد منفصل ہونا تھا، ٹھیک ہے. لیکن فرق پڑھنے میں کوئی بھی نہیں آئے گا، وہ بھی 4 الف کے برابر پڑھنا تھا اور یہ بھی 4 الف کے برابر ہی پڑھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. اولا حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائکا، حامیم پیش ہم. یہاں پہ میم ساکن ہے کیونکہ میم کے اوپر جزم آ گئی ہے. میم ساکن کی بات میں نے پہلے بتائی تھی کہ میم ساکن کے بعد با ہو تو میم ساکن پہ گنا کرنا ہے، ورنہ ہم نے نہیں کرنا. خو یا زبر خوئی، یہ دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم کہیں گے لین. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو لین کہتے ہیں. تو لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ خو یا زبر خوئی، رولام پیش رول، خیرل. یہ دیکھیں اس کو پڑھنے میں بھی تھوڑی سی دشواری ہوگی، اس کو ایک دفعہ ہم علیحدہ کر دیں. اگر ہم پڑھتے با زبر با خیرل با، اس طرح لفظ کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ پڑھنے میں کس طرح اس کو پڑھیں گے. اس کو ایک دفعہ ہم علیحدہ کریں گے، ٹھیک ہے. با زبر با، رو یا زیر رج. ہاں جی، رو کے نیچے زیر آئی ہے، اس رو کو ہم نے بریک کرنا ہے پڑھنے میں. پہلے ہم اس کو رو ہی پڑھیں گے، جب اس کو ملانے کے بعد اس کی آواز نکلے گی وہ بریک ہوگی. کیسے؟ رو یا زیر رج، بارج نہیں کرنا، بارج. یا زبر یا، باریجا، تا زیر تی، باریجاتی. آگے وقف، ہاں جی، گول تا جو ہو وقف کی صورت میں تا کی وار نہیں نکالتے بلکہ ہا کی وار نکالتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ باریجا، باریجا، خیر الباریجا. ہاں جی، آج کا سبق ہمارا یہی تک ہے. ملتے ہیں ہم نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.